الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا صدق اللہ العظیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ یہ آج امت مسلمہ سے اور بالخصوص ہماری انڈیویجول جو لائف ہے، جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ہمارے فیملیز کے اندر سے بھی اتحاد و اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بندہ سپریٹ لائف گزارنے کے چکر میں، ہر بندہ جو ہے محبت و اتحاد و اتفاق ہماری زندگی سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کے اندر فرما رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، اور جھگڑا نہ کرو ورنہ پھر کیا ہوگا کہ جب تم جھگڑا کرو گے، اتحاد و اتفاق تمہارا ختم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آگے کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت ہوا میں چلی جائے گی، تمہاری طاقت اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایک اور مقام میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خائف کر سکتے ہو، اپنی طاقت کے ذریعے، اپنے اتحاد و اتفاق کے ذریعے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کا باعث مانند ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ جس کا باعث سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بلاگ رکھا ہے تو دوسرا بلاگ اس کو تقویت دیتا ہے، دوسرے سے تیسرا ردہ اٹھایا جاتا ہے وہ اس کو تقویت دیتا ہے، پھر پلر اگر لگا دیجئے تو اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر بغیر پلروں کے صرف دیوار ایسی کھڑی کر دی جائے 2-3 ردوں کی تو ہوا اس کو گرا دیتی ہے، لیکن جب چاروں وال باؤنڈری ہوتی ہے تو وہ اس دیوار کی مضبوطی کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ آج ہماری فیملی، ایک بھائی، ایک ماں کے 4 بیٹے، وہ ایک گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں، 4 عورتیں ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ پھر کیا ہوئی؟ یہ بات یاد رکھیں، میں ایک فیملی کے اندر میرا جانا ہوا ایک فیملی میں، تو ادھر تقریباً جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ 50-60 بندے ایک ساتھ رہ رہے تھے، 50-60 بندے، پوری ایک فیملی کہ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، تو بہنیں، وہ ساری نا 240 گز کے فیملی میں۔ تو میں نے ان کے گھر کا ماحول دیکھ کے اور ہیل پھیل دیکھ کے کہ آنا جانا اور رش اور 4-10-12 بائکیں باہر، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھیا آپ کا مین گیٹ بند ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے؟ کہا حضرت یہ ہمارا مین گیٹ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور آنا جانا کبھی کوئی آ رہا ہوتا کبھی کوئی جا رہا ہوتا، اتنے گھر والے فیملی ممبر۔ میں نے کہا اتنے سارے لوگ رہتے کیسے؟ کہا بس آپ کی دعائیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد اتفاق عطا فرمایا۔ تو اندازہ کریں تو ایسے گھر کی طرف تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھے گا۔ اور جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اگر اتحاد و اتفاق ہو جائے تو اس کی تو بڑی برکت ہے۔ اتحاد و اتفاق کی وجہ سے آپ کے گھر کے اخراجات میں آپ کی کمی آ جاتی ہے، دیگر معاملات میں کمی آ جاتی ہے، لوگ آپ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، چور ڈکیٹ آپ کے گھر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ وہ بات ہے نا کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی، چاہتے ہو اگر زمانے میں وقار دائمی، سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو، سب سے پہلے اتحاد باہمی پیدا کرو۔ آج میں نے ابھی یہ جو مثالیں دی انڈیویجل گھرانے کی مثال دی، اگر آپ امت مسلمہ کو بھی اٹھا کے دیکھیں، آج امت مسلمہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آج امت مسلمہ بکھری پڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانی قوم کے درمیان اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ نسلوں کی بنیاد پہ ہمیں توڑ دیا گیا، صوبائیت کی بنیاد پہ ہمیں توڑ دیا گیا، ہماری زبانوں کی بنیاد پہ ہمیں توڑ دیا گیا، برادریوں کی بنیاد پہ ہمیں توڑ دیا گیا۔ میں برادریوں کے یا لسانیت کی بات ابھی نہیں کرا، میں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھا تو کوئی پٹھان نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، کوئی بلوچی نہیں ہے، کوئی سرائکی نہیں ہے، کوئی بہاری نہیں ہے، کوئی مہاجر نہیں ہے۔ اگر جب ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا تو ہم سب امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں، تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ اس وجہ سے آج قوم برباد ہو گئی ہے، امت مسلمہ برباد ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یار اتحاد کیسے پیدا ہو؟ تو لازمی سی بات ہے، 2 برتن جب آپس میں ہوتے تو میرے بھائی ان کے درمیان ٹکراؤ تو ہوتا ہے، لیکن عقل مند آدمی یہ تھوڑی کرتا کہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے برتن دوسرا، نہیں، بلکہ ایک ڈسٹینس ہوتا ہے۔ اس کو اتحاد پیدا کرنے کا طریقہ ہے، اتحاد کیا ہے کہ بحث و مباحثہ ہو جاتی ہے،
دو بندوں کے درمیان، اس میں احسن طریقہ اختیار کیا جائے۔ اگر ہمارے کسی سے اختلاف ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس ذاتی اختلافات پہ آ جائیں، الزام و طعن و تشنیع پہ اتر جائیں، مختلف قسم کے الزامات لگانے لگ جائیں۔ اعلیٰ ظرفی کا بندے کو مظاہرہ کرنا چاہیے اس ایسے موقع کے اندر۔ اسی طریقے سے حسن ظن کا ہم مومنوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں سے اچھا گمان رکھیں، لیکن آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا اگر آج کوئی 2 منزلہ بلڈنگ بنا لے، کوئی اچھا کھانے لگ جائے، اچھی گاڑی میں گھومنے لگ جائے، تو فوراً ہم کہتے ہیں یار 2 نمبر کا مال آ رہا ہوگا اس کے پاس۔ ابھی میرے بھائی کیا تو دیکھ رہا تھا کہ 2 نمبر کا مال تیرے سامنے سے گزر رہا تھا؟ یار یہ لازمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا۔ ابھی میرے بھائی اگر کچھ کر بھی رہا ہو تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، تمہارے سامنے تو نہیں کر رہا کہ تم اس کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو۔ یا تمہارے یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی، ہم کسی کے اوپر الزامات اور اس بنیادوں پر ہم کسی کو جو ہے چور و ڈکیٹ اور 2 نمبر کہنے لگ جائیں۔ اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم احسن طریقہ اختیار کریں، ہم الزام سے بچیں، ہم طعن و تشبیہ سے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے میرے بھائی کہ کیا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی ٹو میں نہ لگو کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے۔ یہ تو یار کل تک تو یہ بائک میں گھومتا تھا، آج یہ تو کہاں چلے گیا، آج تو اس کے پاس اتنا کچھ آ گیا۔ یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو احسن انداز میں سمجھا دیں، اور پھر اس کے رب کا معاملہ ہے، تو کیوں جو ہے اس کے پیچھے بلا وجہ میں پڑ گیا۔ تو اتحاد و اتفاق اسی طریقے سے ممکن ہے۔ اگر ہم 4 فیملی کے ممبر رہ رہے ہیں تو بڑوں لوگوں کو چاہیے کہ اس میں اپنا اعلیٰ ظرفے کا مظاہرہ کرے، کہ بلا وجہ نہ ماں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، نہ بہو کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، نہ ساس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، نہ نند کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے، اعلیٰ ظرفی کے۔ پھر اس سے ہوگا کیا کہ جب ہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یعنی باتوں سے مومن بچتا ہے، جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان باتوں سے مومن بچتا ہے۔ جب ان باتوں سے ہم بچیں گے اور پھر کمبائنڈ فیملی ہوگی یا ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو یہ ایک مضبوط قلعہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب اتحاد و اتفاق ہوتا ہے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 10 بہتر ہوتا ہے۔ اور جب ایسا معاملہ، آج ایک علاقے کے اندر لوگ رہ ہوتے ہیں، 10-20 گھر ہوتے ہیں، ان کے درمیان اتحاد نہیں۔ اگر کوئی کسی کو مار کے چلا جائے تو وہ بولتے نہیں میرا گھر کا بچہ تھوڑی ہے کہ میں اس کو ماروں۔ یہ ہمارے مسلمانوں کا عالم ہو گیا۔ کوئی بیچارہ گر جائے تو ہم اس کو اٹھانے کے لیے جاتے، یار ایجنسی آ جائے گی، تو یار ایجنسی اگر تم 10 بندے کھڑے ہو کے تم 6 پولیس والے کو منہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ بندہ مر جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، بندہ کوئی اس کو لوٹ کے چلے جائے کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ کیوں اتحاد و اتفاق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کہ وہ بات وہی ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں، 7 صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں۔ آج انسان کو محبت کرنے کی ضرورت ہے بہت، آج انسان کو محبت کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے آج انسان کو محبت کرنے کی۔ ہر بندے، آج انسان اپنی لائف کے اندر بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے آفس میں بھی، اپنے باہر کے معاملات میں بھی، اور امت مسلمہ کو بھی، اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی، ساروں کو آج ہر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے پتہ نہیں کس طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں تو بھائی آپ 2 منٹ کے اندر کسی کی بھی عزت کی آپ ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں، تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ ایسی چیزیں آج کل ڈاؤن لوڈ ہونے لگ گئی ہیں اور بننے لگ گئی ہے کہ بوڑھے کو جوان، جوان کو بوڑھا، تو 1 منٹ کی بات ہے، کہاں کسی کو فٹ کرنا کہاں۔ اور ہماری قوم ایسی ماشاءاللہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو اور اس ساری چیزوں کو، ٹھیک ہے اس کی پوزیٹیو سائڈ بھی ہیں، بالکل ہے پوزیٹیو سائڈ، لیکن میرے بھائی ہر بندہ کھانا منہ سے کھاتا ہے، ناک سے نہیں کھاتا۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ ان چیزوں کی حقیقت ہے یا بھی نہیں، کہ اگر کوئی کسی کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کو ہم حقیقت بھی جائیں۔ اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ یار ہم کسی کو ان چیزوں پر آ کر ہم اس کو جو ہے کفر اور ایمان اور شرک اور بدعت اور چور اور ڈکیٹ کے فتوے لگانے شروع کر دیں اور ہم پیمانہ ناپنا شروع کر دیں۔ وہ جانے، اس کا رب جانے، تم اپنے کردار کو جھانکو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میرے ساتھ رہنے والا مسلمان ہو جائے، وہ خود کافر رہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا ایمانداری کی بنیاد پہ تعلقات قائم کرے، لیکن وہ دھوکہ دے، اس کو کوئی نہ دھوکہ دے۔ اس کے ساتھ رہنے والے سارے مومن ہوں، اس کے ساتھ رہنے والے سارے عادل ہوں، اس کے ساتھ رہنے والے سارے انصاف سے کام کریں، لیکن وہ خود انصاف سے کام نہ لے، وہ دوسروں کو دھوکہ بھی دے، وہ دوسروں کے ساتھ ظلم بھی کرے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرے۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو انالائز کریں، دوسروں کو انالائز کرنے کے بجائے، دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کے بجائے، سب سے پہلے ہمیں خود اپنی طرف انگلیاں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور
اتحاد جتنا جیسا ممکن ہو سکے ایک فیملی میں کے اندر بھی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں. اس سے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں, بڑی برکتیں ہوتی ہیں, ہم وہ مثال چوٹیوں کا پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ ایک چوٹی جو ہے اکیلے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا نہیں سکتی, لیکن 10-20 چوٹیاں جمع ہوئی تو ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے جا سکتے. تو یہ مثالیں صرف کتابوں کے حد تک ہیں, ہمیں اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ملانے کی ضرورت ہے, اور دل کلیجہ بڑا کرنے کی ضرورت ہے, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر خود رونے کی اور بہاریں آ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.